السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا کے کیسز ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں۔ جمعرات کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,11,298 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3,847 مریض فوت ہو چکے ہیں۔ منگل کے روز متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ سے کم تھی، جبکہ چہارشنبے کے روز یہ 2,08,000 تھی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس عرصے کے دوران انفیکشن سے پاک ہونے والے افراد کی تعداد روزانے کے معاملات سے زیادہ ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,83,135 مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، جس کے بعد کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 25 لاکھ سے کم ہو کر 24,19,907 ہو گئی ہے۔ طوفان یاس ملک کے مشرقی علاقوں میں آنے کے بعد زبردست بارش ہو رہی ہے۔ چہارشنبے کی دیر رات یاس 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز ہواؤں اور تیز بارش کے ساتھ جھارکھنڈ کی سرحد پر پہنچا۔ طوفان آندھی کے دوران 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے باعث متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ کھیتوں میں سیلاب آ گیا۔ اس طوفان نے بنگال اور اڑیسہ میں تباہی مچا دی۔ بیشتر علاقوں میں بارش کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب بہار اور جھارکھنڈ میں بھی پریشانیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق جمعرات کی صبح بہار اور جھارکھنڈ میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال میں 3 لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ اڑیسہ میں بھی کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ طوفان کے بعد اڑیسہ، مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں 21 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کچھ دن سے ایک دن کے فرق پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ منگل کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد چہارشنبے کے روز قیمتیں مستحکم رہیں، لیکن جمعرات کو قیمتوں میں آج ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ آج آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 29 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ منگل کو پیٹرول 23 اور ڈیزل 27 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ مئی میں اب تک مجموعی طور پر 15 دن کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس ماہ میں اضافے کے بعد پیٹرول 3 روپے 33 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیزل میں بھی 3 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں اپریل میں وقفے سے کم کی گئی، جبکہ پیٹرول ڈیزل 77 اور 74 پیسے سستا تھا، لیکن بڑھتی قیمتوں نے اس قیمت بلندیوں پر پہنچا دی۔ ملک کے بہت سے شہروں میں پیٹرول 100 روپے لیٹر سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی وقت مالیاتی دارالحکومت ممبئی میں یہ 100 روپے کے اعداد و شمار سے چند قدم دور ہے۔ آج ممبئی میں پیٹرول 99 روپے 94 پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے، جبکہ ڈیزل 91 روپے 87 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ چنئی میں پیٹرول 95 روپے 28 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 89 روپے 39 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں آج کے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت 93 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کسانوں نے دہلی کی 3 سرحدوں پر سیاہ جھنڈیاں لہرائی اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے زرعی قوانین کے خلاف اپنے احتجاج کے 6 ماہ کی تکمیل پر یوم سیاہ مناتے ہوئے احتجاجی جلوس بھی نکالے۔ غازی پور میں احتجاج کے مقام پر کچھ دیر کے لیے تناؤ پیدا ہو گیا، جہاں کسانوں نے پولیس کی سخت تعیناتی کے درمیان مرکزی حکومت کا پتلا جلایا۔ یوم سیاہ احتجاج کے طور پر کسانوں نے کالی جھنڈیاں لہرائی اور احتجاج کے 3 مقامات سنگو، غازی پور اور ٹکری میں حکومت اور قائدین کے پتلے نظر آتش کیے اور زرعی قوانین اور مرکزی حکومت کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ دہلی پولیس نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ کووڈ-19 کی صورتحال اور جاریہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر بڑی تعداد میں جمع نہ ہو۔ پولیس نے کہا تھا کہ وہ احتجاج کے مقامات پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سخت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر کسان لیڈر اوتار سنگھ نے بتایا کہ صرف احتجاج کے مقامات بلکہ ہریانہ، پنجاب اور اتر پردیش کے دیہاتوں میں سیاہ جھنڈیاں لہرائی گئی اور دیہاتوں نے اپنے گھروں اور گاڑیوں پر بھی سیاہ پرچم لہرائے۔ مرکزی حکومت نے سوشل پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ وہ نئے ڈیجیٹل قواعد پر عمل آوری کے سلسلے میں فوری ان کے موقف سے واقف کرائیں۔ وزارت آئی ٹی نے سوشل میڈیا کے اہم اداروں کو ایک نوٹ روانہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے اضافی قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ وزارت نے نئے سوشل میڈیا قوانین کے مطابق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی جانب سے مقرر کردہ عہدیداروں کی تفصیلات طلب کی۔ وزارت نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے رد عمل سے واقف کروائیں۔ نئے قواعد کے تحت ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رابطہ آفیسرز کا تقرر کریں۔ ان قواعد پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ کئی سہولیات سے محروم ہوں گے۔ نئے قواعد کے مطابق ان کمپنیوں کو عہدیداروں کی جانب سے نشاندہی کے بعد 36 گھنٹوں کے اندر مواد ہٹانا ہوگا اور شکایت پر کارروائی کے لیے ایک حرکیاتی میکانزم تشکیل دینا ہوگا۔ اس دوران واٹس ایپ نے دہلی ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا سے متعلق نئے آئی ٹی قواعد کو چیلنج کیا ہے۔ اس دوران نئے ڈیجیٹل قواعد کے خلاف واٹس ایپ کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے حکومت نے کہا ہے کہ وہ شہریوں کی پرائیویسی کے حق کی پابند ہے، لیکن یہ حق بعض واجبی تحدیدات کے تابع ہیں اور کوئی بھی بنیادی حق ناگزیر نہیں ہے۔
واٹس ایپ کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے مرکزی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی روی شنکر پرساد نے کہا کہ حکومت ہند اپنے تمام شہریوں کے پرائیویسی کے حق کو یقینی بنانے کی پابند ہے۔ یہ واٹس ایپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکنیکی حل تلاش کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 ٹیکہ اندازی کو زندگیوں کو بچانے اور اس وبا کو شکست دینے کے لیے بے حد اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ آئے اس طرح کا بحران نے گھر کی دہلیز تک المیہ اور مصائب کو لے آیا ہے اور اس کا اثر معیشت پر بڑا بھاری پڑا ہے۔ بدھا پورنیما کے موقع پر منعقدہ عالمی ویساکھ تقریب سے اپنے کلیدی خطاب میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ اس وبا نے دنیا کی ہر قوم کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس وبا کے بعد پہلے جیسی نہیں رہے گی اور معاملات کو ماقبل کووڈ یا مابعد کووڈ کے نام سے پکارا جائے گا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے وزیراعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یوگا گرو بابا رام دیو پر ٹیکہ اندازی پر مبینہ گمراہ کن اطلاعات کی مہم اور کووڈ-19 کے لیے حکومت کے پروٹوکول کو چیلنج کرنے پر غداری کے الزامات کے تحت فوری مقدمہ درج کیا جائے۔ ماڈرن ڈاکٹرز کی اعلیٰ طبی تنظیم نے ایلوپیتھی کے خلاف ان کے مبینہ اہانت آمیز ریمارکس پر رام دیو کو ایک حد تک عزت کی نوٹس بھی بھیجی ہے۔ اس نے ان سے اندرون 15 دن معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ورنہ یوگا گرو سے 1000 کروڑ روپے کا معاوضہ طلب کیا جائے گا۔ 6 صفحات کی نوٹس سیکریٹری IIM اتراکھنڈ اجے کھنہ کی طرف سے ان کے وکیل نیرج پانڈے نے بھیجی، جس میں رام دیو کے ریمارکس کو ایلوپیتھی اور ایسوسی ایشن سے جڑے لگ بھگ 2000 ڈاکٹروں کی ساکھ اور امیج کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ بابا رام دیو کے مددگار آچاریہ بالا کرشنا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر آل انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر جے ناتھ ہندوستان کو عیسائیت میں ڈھالنے کی سازش کر رہے ہیں، چنانچہ ملک سے یوگا اور آیوروید کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بابا رام دیو کے خلاف ان کے ریمارک سامنے آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں 1 جون تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور اس پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آیا ادھو ٹھاکرے حکومت لاک ڈاؤن میں توسیع کرے گی یا نہیں۔ ادھو ٹھاکرے حکومت نے کورونا کی وجہ سے سخت پابندیوں کے ساتھ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی تھی اور صورتحال قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی، لیکن اب جبکہ روزانہ مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے لہٰذا لاک ڈاؤن کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم تیسری لہر کے خطرے کے پیش نظر یہ شبہ ہے کہ ادھو ٹھاکرے حکومت لاک ڈاؤن کو ختم کرے گی یا نہیں۔ ادھر NCP کے ترجمان اور ریاستی اقلیتی وزیر نواب ملک نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ریاست میں 31 مئی تک لاک ڈاؤن رہے گا۔ ریاست میں 15 اضلاع ایسے ہیں جہاں مثبت شرح 10% سے زیادہ ہے، کچھ اضلاع میں تناسب 3 سے 5% ہے، اس لیے ایک ساتھ لاک ڈاؤن کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا، لیکن لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر اٹھانا مشکل ہوگا۔ ہندوستان میں کورونا بحران سے غریب و متوسط طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ دوسری طرف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے جو ان طبقات پر اضافی مالی بوجھ ثابت ہو رہا ہے۔ اس بحران کے دوران چھوٹی اور متوسط صنعتیں بند ہو رہی ہے۔ چند صنعتیں و کمپنیاں کام کے دنوں کو کم کرتے ہوئے مزدوروں کو ملازمتوں سے علیحدہ کر رہی ہے۔ اس سے شرح بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے سے ملازمتیں اور آمدنی سے محروم ہونے والے افراد کئی مشکلات و دشواریوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال معمول کے مطابق بارش ہوئی اور فصلوں کی پیداوار بھی بہتر ہوئی ہے، لیکن اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے اس کا اثر تغذیہ بخش غذا پر پڑنے کا خطرہ ہے۔ ریاستی و مرکزی حکومتوں کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تاہم ملک کے مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام توقع کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہونے کا تاجرین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے معاملے میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر خوردنی تیل، دالیں، چاول، ترکاری وغیرہ کی قیمتیں غریب و متوسط طبقے کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گئی ہے۔ گزشتہ سال کورونا کی پہلی لہر سے خوردنی تیلوں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ سال اپریل میں مختلف اقسام کے خوردنی تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 90 تا 100 روپے تھا، جو اب بڑھ کر 180 تا 200 روپے کے درمیان ہو گیا ہے۔ ماضی میں اتنی زیادہ قیمتوں میں کبھی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ دالوں کی قیمتوں میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران فی کلو 30 تا 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انٹیلیجنس عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 وبا کے آغاز کی تحقیقات کے لیے اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے شواہد ناکافی ہے کہ آیا یہ وائرس متاثرہ جانور سے انسان میں منتقل ہوا یا لیبارٹری میں کوئی واقعہ پیش آیا۔ جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ انٹیلیجنس برادری میں بیشتر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کافی معلومات دستیاب ہیں جن کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے امریکی لیبارٹریز کو ہدایت دی ہے کہ وہ تحقیقات میں تعاون کریں۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز اچانک اسرائیلی پروازوں کے لیے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے پہلے بین گرین ہوائی اڈے پر اسرائیل ایئر لائنز کی پرواز میں 5 گھنٹے کی دیری ہوئی۔ فی الحال سعودی عرب نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ کا اجلاس 30 مئی کو 2 بجے دن چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی صدارت میں پرگتی بھون میں منعقد ہوگا۔ ریاست میں جاری کورونا لاک ڈاؤن کی توسیع اور سرکاری دواخانوں میں علاج کی بہتر سہولتوں کے علاوہ ٹیکہ اندازی مہم پر اجلاس میں غور کیا جائے گا۔
ریاستی وزراء کے علاوہ چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ عہدیدار اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ کسانوں سے دھان کی خریدی، کسانوں کو بیج کی سربراہی اور مارکیٹ میں نقلی بیج اور فرٹیلائزر کی فروخت کو روکنے کے لیے اقدامات پر غور ہوگا۔ ریاست میں کورونا کی موجودہ صورتحال اور کیسز میں کمی سے متعلق محکمہ صحت کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ماہرین کی جانب سے کورونا کی تیسری لہر کے امکانات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر غور کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں جاری لاک ڈاؤن 30 مئی کو ختم ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع اور اس کے نفاذ کے طریقہ کار کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 3762 نئے کیسز منظر عام پر آئے، جبکہ 20 اموات واقع ہوئی ہے۔ اس مدت کے دوران 3816 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ریاست میں پازیٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 5,63,903 ہو چکی ہے، جبکہ 3149 اموات واقع ہوئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کے سلسلے میں جونیئر ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن نے تلنگانہ میں ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ گاندھی عثمانیہ اور دیگر اہم ہاسپٹلز میں خدمات انجام دینے والے 3100 ڈاکٹرز نے خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹرز نے کہا کہ اسٹائپینڈ کی ادائیگی اور جونیئر ڈاکٹرز کے دیگر دیرینہ حل طلب مطالبات کی تکمیل کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ حکومت نے مسائل کی یکسوئی کے لیے جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی، جو ناکام رہی۔ حکومت نے آج دوبارہ بات چیت کی دعوت دی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ جون کے اواخر تک ریاست کورونا بحران سے تقریباً پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو فرنٹ لائن واریئرز کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صحافیوں کے لیے 28 مئی سے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے ذریعے ٹیکہ اندازی کا پروگرام انجام دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ ریاست بھر میں ٹیکہ اندازی کے خانگی مراکز کی تعداد 1200 تک کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے تمام محکمے تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ریاست میں کورونا کے مثبت کیسوں کی شرح 4% ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی شرح 92% ہے، جبکہ اموات کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ اب تک ریاست بھر میں 1,47,00,000 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 56 لاکھ افراد کو کورونا کے ٹیکے دیے گئے ہیں۔ فی الوقت 6,18,000 کووی شیلڈ اور 2.5 لاکھ کوویکسین خوراک ریاست بھر میں دستیاب ہیں۔ جون کے پہلے ہفتے میں کورونا کے مزید ویکسین آنے والے ہیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا ہے کہ شہر میں لاک ڈاؤن 99% کامیاب رہا ہے۔ گزشتہ روز 24 گھنٹوں کے دوران 8,800 معاملات درج کیے گئے ہیں، ساتھ ہی تقریباً 5,000 گاڑیوں کو ضبط بھی کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ لاک ڈاؤن پاس کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم سب کو مل کر لاک ڈاؤن کو نافذ کرنا چاہیے، یہ صرف پولیس کا کام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد تازہ سبزی خریدنے کے لیے روزانہ مکانات سے باہر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن صرف 200 گرام سبزی کی خریداری کے بجائے ایک ہی دن 2 یا 3 کلو سبزی خرید کر فریج میں رکھ لیں۔ اس کے لیے روزانہ باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دن مچھلی مارکیٹ میں بھی یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہر دن مچھلی کا استعمال کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ عوام کے لیے زندگی اہم ہے یا پھر مچھلی کھانا اہم ہے؟ اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد سمیت ریاست بھر میں 15ویں دن بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنایا گیا۔ قواعد کی خلاف ورزی کے علاوہ ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور گاڑیوں کی ضبطی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ضبط گاڑیاں حاصل کرنے کے لیے گاڑیوں کے مالکین کو عدالت سے رجوع ہونا ہوگا۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران صبح 6 بجے سے 10 بجے تک نرمی کے اوقات میں اشیاء ضروریہ کی خریدی کے لیے عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع سمیت شہر میں ترکاری مارکیٹس اور ضروری اشیاء کی دکانات پر عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ پولیس کی جانب سے تلنگانہ کی سرحدات کے قریب مزید سختی کی جا رہی ہے اور صرف ای پاس رکھنے والی گاڑیوں کو ہی تلنگانہ کی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ شہر میں لاک ڈاؤن کے دوران غیر ضروری باہر نکلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور گاڑیوں کی ضبطی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں مزید سختی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بغیر ای پاس کے گھر سے نکلنے والوں کو اب گاڑی واپس حاصل کرنے کے لیے کورٹ جانا ہوگا۔ شہر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد غیر ضروری طور پر باہر نکلنے والوں کی گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ گاڑی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے گاڑیوں کے مالکین کو کورٹ جانا ہوگا۔ عدالت کی جانب سے جو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد رسید دکھا کر وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن سے گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں عدالت میں جرمانہ ادا کرنے کے بعد گاڑی پر جو ای چالانہ زیر التوا ہے، اس کی رقم بھی ادا کرنی ہوگی، تبھی گاڑی انہیں واپس ملے گی۔ اس کے علاوہ جس شخص کو گزشتہ لاک ڈاؤن کے دوران پکڑا گیا تھا وہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف دوبارہ جرم کا کیس درج کیا جائے گا۔